الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دنیا کی زندگی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر قدم رکھنے سے اور اختتام آخری انسان کی موت اور قیامت کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ یہ اس دنیا کی طبعی عمر ہے۔ اس مارے انسان کی دنیا اس کی پیدائش سے موت تک کا سفر ہے۔ حدیث میں ہے جس کی موت آ گئی اس کے لیے وہی قیامت ہے۔ دنیا کی زندگی انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہ دکھوں کا گھر بھی ہے اور نعمت کا دہ بھی۔ یہ کسی مخلوق کے لیے بھی ابدی قیام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستقر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے جس میں مسافر سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے کچھ وقت ٹھہر کر سستا لیتا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے ایک پلیٹ فارم سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی، جس میں کسی کی گاڑی جلد آ جاتی ہے اور کوئی دم بار تاخیر سے رخصت ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو انسان اس دنیا میں گزارتا ہے، یعنی زمین پر اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کا عرصہ۔ یہ زندگی عارضی اور فانی ہے، جبکہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے آخرت کہتے ہیں، جو کہ ابدی اور دائمی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر کسی کو دوام اور بقا نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اپنے وقت کو پورا کرنے اور ایک مقررہ مدت تک زمین پر قیام کرنے کے بعد اسے موت کی وادی میں اترنا ہوتا ہے۔ دنیا ایک سرائے ہے، ایک عارضی قیام گاہ ہے، جہاں ہر شخص صرف کچھ لمحوں کے لیے رکتا ہے، کچھ سانسیں لیتا ہے، چند رشتے بناتا ہے، تھوڑی خوشیاں سمیٹتا ہے، کچھ غم سہتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیا کسی کا مستقل گھر نہیں، بلکہ یہ ایک راستہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس سے اپنی منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان مختلف تجربات سے گزرتا ہے، جن میں خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری اور بہت کچھ شامل ہے۔ انسان اس زندگی میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے۔ ان اعمال کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر ہے۔ سورۃ الحدید۔ یہ دنیا اپنی چمک دمک کے باوجود ایک سراب ہے۔ ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی خاطر نیندیں قربان کرتے ہیں، رشتے کھو دیتے ہیں، یہاں تک کہ رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد یہی دنیا ہمیں ایسے بلا دیتی ہے جیسے ہم کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یاد رکھا جائے، اس کا نام زندہ رہے، اس کی باتیں دہرائی جائیں، اس کے کام کو سراہا جائے، لیکن وقت سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ کبھی وہ ہاتھ جو دعاؤں میں اٹھتے تھے، وہ چہرے جو ہنسی بکھیرتے تھے، وہ آوازیں جو زندگی میں گونجتی تھیں، سب خاموش ہو جاتی ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جن کے بغیر دنیا ادھوری سمجھی جاتی تھی، اور آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ فلسفہ اقبال میں خودی کا مطلب غرور نہیں، بلکہ رب سے جڑنے، اپنی حقیقت پہچاننے، فانی دنیا سے بے نیاز ہونا ہے۔ اگر ہم اپنی شناخت رب سے جوڑ دیں تو پھر دنیا کا بھول جانا معنی نہیں رکھتا۔ جب اللہ یاد رکھے تو مخلوق کی یاد بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورۃ البقرہ۔ یہ وعدہ دنیا کے ہر بات سے سچا، ہر تعلق سے مضبوط، ہر رشتے سے وفادار ہے۔ جب دنیا کے سب دروازے بند ہو جائیں، جب دوست، رشتہ دار، عزیز سب پیٹ پھیر لیں، تب رب کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ ماں جو رات کی ترائی میں بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، وہ بزرگ جو خاموشی سے قرآن پڑھتے ہیں، وہ نوجوان جو گمنامی میں کسی کی مدد کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دنیا انہیں بھول جاتی ہے، دنیا انہیں بھول سکتی ہے، مگر رب کبھی نہیں بھول سکتا۔ حدیث قدسی میں صرف وہ عمل قبول کرتا ہوں جو میرے لیے کیا گیا ہو اور جس میں میرا شریک نہ بنایا گیا ہو۔ دنیا کے ریکارڈ مٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اخلاص سے کیے گئے کام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان ہے، نتیجہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں بے قدری ملے یا سراہا جائے، یہ سب عارضی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں ملے۔ قرآن میں ہے، جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشحال زندگی میں ہوگا۔ سورۃ القاریہ۔ یہ وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر طرف کے رشتے ٹوٹ جائیں، دل کے قریب لوگ بھی دور ہو جائیں، تب ایک رشتہ ہے جو باقی رہتا ہے، اللہ سے محبت کا۔
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں میں اللہ سے اس لیے محبت کرتی ہوں کہ وہ مجھے بے غرض محبت کرتا ہے اور کبھی مجھے بھولتا نہیں۔ دنیا والے محبت کرتے ہیں تو امیدوں کے ساتھ، لیکن رب کی محبت بے لوث، خالص، وفا سے بھرپور ہے۔ اکثر ہم نماز، تلاوت، ذکر تو کرتے ہیں لیکن دل دنیا میں الجھا ہوتا ہے۔ ہم رب کا ذکر زبان سے کرتے ہیں مگر دل محبتوں، خواہشات، حسد، نفرت، دنیا کے جھمیلوں میں گم ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ہمیں یاد رکھے تو ہمیں بھی اسے دل سے یاد کرنا ہوگا، ورنہ عبادت صرف ایک رسمی عمل بن کر رہ جائے گی۔ اپنے اعمال کا اعلان نہ کرو، صدقہ کرو تو چپکے سے، نماز پڑھو تو دکھاوے سے بچو، کسی کے لیے دعا کرو تو نام لیے بغیر۔ وہی عمل باقی رہے گا جو خاموشی میں دل کے اخلاص سے رب کی رضا کے لیے کیے گئے ہو۔ سوشل میڈیا پر لائکس، نہ تعریف کی کمنٹس، دنیا کی واہ واہ، نہ عزت کے دعوے، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ جس دن آنکھ بند ہوگی صرف عمل نامہ باقی ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کوئی مطلب ہو تو وہ مطلب رب سے جڑا ہونا چاہیے، تب ہی ہماری زندگی کا کوئی وزن ہوگا۔ دنیا تمہیں بلا دے گی، لوگ تمہیں فراموش کر دیں گے، تمہاری قبریں بے نشان ہو جائیں گی۔ نیت کو خالص رکھا، زندگی کے ہر لمحے کو رب کی رضا کے لیے گزارا تو تمہارا ذکر لوح محفوظ پر ہوگا، عرش والے رب کی یاد محفوظ ہوگا اور جنت میں تمہارا مقام مقرر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اصل حقیقت نہایت واضح انداز میں بیان کر دی۔ یہ دنیا اپنی تمام تر چمک دمک، رنگینیوں، لذتوں کے باوجود ایک فریب ہے، ایک آزمائش گاہ ہے جہاں انسان کے عمل تولے جاتے ہیں، نہ کہ اس کی حیثیت، شہرت یا مال دولت۔ مگر انسان جب تک اسے فنا کا احساس نہ ہو وہ خود کو مرکز کائنات سمجھتا ہے، اور جب دنیا اسے بلا دیتی ہے تب وہ پہلی بار اس تلخ حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں اور نہ ہی کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انسان کی زندگی جوں جوں بڑھتی جاتی ہے وہ دنیا کے شہوات، لذات سے مطمئن ہونے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ مزیدار کھانے کے بجائے پرہیزی کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کی چلت پھرت محدود ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود دنیا دار انسان طلب دنیا بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کبھی وہ دنیا کو اپنی مکاری چال بازی سے حاصل کرنے کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ اگر مالی سکینڈلز کا جائزہ لیا جائے تو اس میں عمر رسیدہ افراد کی کثرت دکھائی دیتی ہے، وہ پاناما لیکس ہوں یا کوئی اور بے ضابطگیاں۔ کچھ عرصہ پہلے عدل کا کوڑا لہرانا شروع ہوا تو ہمارے ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز افراد عدالتوں کے بلانے پر پیش ہوئے۔ ان میں سے اکثر بے تحاشا بیماریوں کا شکار تھے۔ عمر کے اس دور میں جہاں استغفار بڑھ جانا چاہیے، توبہ رجوع اللہ کی بجائے اس دنیا کے مال و جاہ کے لیے عالم مزید پکارتے دکھائی دیتے ہیں۔ کتنی لوگ ہیں جو زمینوں کے فراڈ ملوث ہیں اور جن کی موت کے بعد انہیں لوگوں کی جانب سے مغفرت کی دعاؤں کی بجائے احتجاج اور بددعائیں ایسے مائیں گی۔ اس طرح یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کی بجائے ان کے خلاف مقدمہ کا ثبوت بن گئی۔ متاع غرور کی طلب میں ساری زندگی گزار دی تو اللہ کے حضور حاضری پر دامن کو متاع حسن سے خالی پایا، کیونکہ دل کا فقیر ہمیشہ تنگدستی رہتا ہے، خواہ اس کے پاس ڈھیروں مال ہو، اور دل کا غنی تھوڑے مال پر بھی خود کو مطمئن رکھتا ہے۔ اے دنیا کے مسافروں، بخدا دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے، ہمارے اندازے سے بھی کہیں مختصر مدت۔ جیسے سمندر میں سوئی ڈالی، اس کے ساتھ کچھ پانی لگ گیا، اس میں سب سے غنی وہ اہل دنیا ہیں جنہیں اللہ نے غنی کر دیا، اور وہ دنیا کے فقیر نہ بنے۔ پس غفلت سے بیدار ہو جاؤ، یہ دنیا کوچ کر رہی ہے اور زندگی کی کوئی بھروسہ نہیں۔ زمین اپنے کناروں سے لپٹتی جا رہی ہے اور کوئی دن اس دنیا کی جدائی کا آیا ہی چاہتا ہے، پھر کچھ کرنے کے لمبے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جس بڑھاپے، فرصت، تونگری، مثالی صحت کی آس، امید موجودہ لمحات اور مہلت عمل کو ضائع کر رہے ہیں، وہ شاید کبھی میسر نہ ہو۔ روز و شب کی سی حرکت، آنے جانے میں نہ جانے کون سا لمحہ ہماری زندگی کے چراغ گول ہونے کا لمحہ ہے۔ موت اچانک جھپٹ لیتی ہے، مرد اچانک حملہ آور ہوتا ہے، اور کبھی کوئی اچانک حادثہ زندگی سے محروم کر دیتا ہے، اور کبھی آپ صحیح سلامت اپنے بستر پر سوتے ہیں اور بیدار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔